دنیا میں دو بڑے سانپ ہیں، انہیں دونوں سانپوں سے آپ کو بچنا ہے۔ ایک سانپ منافقین کی شکل میں ہے اور دوسرا جو ہے وہ حاسدین کے شکل میں آپ کو ملیں گے۔ تو انہیں دونوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اگر آپ کو زندگی میں آگے بڑھنا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ منافقین اور حاسدین یہ اتنے بڑے سانپ ہیں کہ جن کی سمجھ بڑوں کو بھی نہیں آتی۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے ساتھ منافقین ان کے سامنے آتے تھے، حاسدین آتے تھے اور ایسی میٹھی میٹھی باتیں کرتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ منافقین ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے سے ان کو بتاتے تھے۔ ایک واقعہ جو صحیح حدیث کے اندر آیا ہے کہ منافقین نے سازش کی ایک، جن میں منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی بھی شمار تھے، ایک سازش کی اللہ کے نبی علیہ السلام کے خلاف کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مکہ چھوڑ کر مدینہ آیا ہے اور یہاں مدینہ میں ان کو اتنی عزت مل رہی ہے، تو حقیقت میں یہ مدینہ تو ہمارا شہر ہے۔ تو یہ پلاننگ انہوں نے بنائی کہ اب کیا کرنا ہے کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہاں مدینہ سے نکالنا ہے۔ یہ ہمارے منصب پر کیسے فائز ہو گیا؟ یہ شہر ہمارا ہے، یہ علاقہ ہمارا ہے اور مقام اس کو مل رہا ہے۔ تو منافقین کی یہ سازش کا پتہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی کسی صحابی نے بتایا۔ صحابی کا نام زید تھا۔ تو اس نے بتایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہ آپ کے لیے یہ منافقین سازشیں کر رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ان منافقین کو بلوایا۔ نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا آپ نے یہ پلاننگ بنائی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم نے تو یہ پلاننگ نہیں بنائی۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ جھوٹی قسمیں اٹھا کے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ لیکن پھر اللہ رب العالمین نے سورۃ المنافقون قرآن مجید کی جو سورت ہے وہ نازل فرمائی اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات واضح فرما دی کہ لا یخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقہون۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آئی کہ آپ اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے لیے عزت ہے، منافقین کے لیے نہیں ہے، منافق نہیں جانتے۔ تو اس کے لیے میرے دوستو بھائیو ان دونوں سانپوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اور یہ ان دونوں سے بچنے کے لیے آپ کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں، اللہ سے اپنا رشتہ بنائیں، کیونکہ ان سے بچنے کے لیے یہی ایک راستہ ہے کہ اللہ سے دعائیں کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سب مسلمانوں کو، سب بھائیوں کو، سب بہنوں کو آپ کو جو ہے ان حاسدین سے، ان منافقین سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اور یہ بات بھی جان لیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی بھی حل نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو اللہ کا تعلق چاہیے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، اللہ تعالی آپ کا حامی اور ناصر رہے گا۔